ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینا مناسب نہیں سمجھا، خاموشی سے پلٹ کے دوسرے کام میں مصروف ہیں۔ وہ بندے پھر آئے، کہا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ ناظرین اکرام، ہمارے اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ کے رسول نے پھر اعراض کیا، وہ بندے پھر آئے، کہا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ کہا کہ جب آنا ہے تب آ جائے گی، لیکن یہ بتا تو نے کتنی تیاری کی ہے، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، تیرے پاس کیا عمل ہیں؟ وہ تو آنا ہے، آنا ہی ہے، کیا کیا ہے، سرمایہ کیا ہے، وہ بنا لیے، کبھی بھی آ جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ڈرنے کی بات ہے، ایک ایک لفظ، ایک ایک چیز، ایک ایک فتن جب ہم سنتے ہیں تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ سن کے گزرنا نہیں ہے، ہم کو جانچنا ہے کہ ہم کتنے قریب پہنچ چکے ہیں، اور پھر بھی خوف نہیں، پھر بھی ڈر نہیں۔ اس طرح ایک صحابی آئے، پوچھا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ کہا کہ اذا ضعیت الامانہ فانتظر الساعہ، کہا کہ جب امانت میں خیانت ہونے لگے قیامت کا انتظار کرو۔ امانت میں خیانت کرنا قیامت کی نشانی، اور لفظ آیا ہے ضیع، ضیع ضائع کر دینا، یعنی امین ملے گا ہی نہیں، تمہیں کسی پر بھروسہ نہیں ہوگا، ایک ایک امین شخص، ایک ایک امانت دار شخص کو ڈھونڈنا پڑے گا تمہیں جا کے، کوئی ایک نکلے گا ہزاروں میں سے جو کیا ہے امانت کو امانت کے طور پر جان کے تمہیں واپس کرے گا، امانت محفوظ ہو جائے گی، کسی کے پاس امانت نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ امانت میں خیانت ہونے لگے تو قیامت کا انتظار کر، فانتظر الساعہ۔ ان صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول امانت میں خیانت کیسے ہوگی؟ یعنی اس دور کے شکل میں جو اسلام اور جو ایمان انہوں نے دیکھا نا، تو انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسے بھی کیا ہے بد اخلاق لوگ پیدا ہو جائیں گے جو امانت میں خیانت کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ امانت میں خیانت کیسے ہوگی؟ کہا کہ امانت میں خیانت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو عہدہ اس کو دیا جائے گا جس کا وہ اہل نہیں ہوگا۔ تفصیل کی ضرورت ہی نہیں، اتنا صاف صاف ہے۔ خالی امانت کی خیانت ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی روپیہ دیا اور نے ہڑپ کر لی تو امانت میں خیانت سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے جو سمجھایا وہ بہت پوائنٹ کی بات ہے، بہت اہم ہے، جو آج عام ہو چکا ہے۔ جتنے عہدے ہیں اس میں کون ہے؟ غیر اہل بیٹھے ہوئے ہیں، اہل کون ہے؟ ان کو عہدے نہیں ہیں۔ اس واسطے ہمارا پورا معاملہ چوپٹ۔ ہاں بعض روایتیں کیا ہیں؟ اسلاف کا قول ہی سمجھ لیجئے، معتبر تر، لیکن الفاظ بہت گہرے ہیں اس کے۔ کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالی راضی نہیں ہوتا بندوں سے تو دولت بخیلوں کو دیتا اور بد کرداروں کو عہدہ دیتا۔ جب اللہ بندوں سے راضی ہوتا تو دولت سخیوں کو دیتا اور اہل اللہ کو حکمران بناتا، جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے لیے وہ کام کرتے ہیں، وہ ایک خادم سمجھتے ہیں، ادھر گیا۔ اب کوئی اللہ والا نہیں بنتا، کسی عہدے پہ آتا ہی نہیں، آ ہی نہیں سکتا۔ قیامت کی نشانیاں سب بد کردار آتے ہیں، سب لوگوں کا مال خون چوستے ہیں، ایسے جیسے کیا ہے مکھن اور مچھر بھی اتنا نہیں چوستا ہوگا جتنا یہ چوستے ہیں۔ اور دوسری کیا بات ہے؟ دولت بخیلوں کے ہاتھ میں چلی گئی تو غریب تو مارے ہی گئے، بھائی تو مارے جاتے ہیں، انبار پڑے ہیں دولت کے، انبار لوگوں کے پاس، لیکن بخالت کی وجہ سے نہ خود پہ خرچہ کرتا نہ دوسرے کو دیتا، مر جاتا۔ وہ زمانے کی سخاوت کیا تھی؟ عجیب و غریب سخاوت تھی۔ اللہ پیسے بھی سخیوں کو دیتا تھا، اور جو سخی نہیں بھی ہوتے، جو پیسے نہیں بھی ہوتے تھے، وہ بھی بہت سخی ہوتے تھے، وہ بھی بہت سخی۔ ایک مرتبہ مدینے میں بات چلی، مدینے میں بات چلی، دو بڑے سخی تھے تابعین میں، دو بڑے سخی لوگ،
اب لوگوں کے درمیان یہ مباحثہ ہوا کہ ان دونوں میں کون سب سے زیادہ سخی ہے. کہا ان دونوں میں کون سب سے زیادہ سخی ہے؟ کہا کہ تم 2 افراد ان کے پاس جاؤ مانگو اور تم 2 افراد ان کے پاس جاؤ، بتاؤ دیتے کیا ہیں وہ دیکھیں گے، پھر ہم اندازہ لگائیں گے کون سخی ہے. تو 2 افراد ان کے پاس گئے اور 2 افراد ان کے پاس گئے. تو پہلے جو سب سے بڑے سخی تھے ان کے پاس پہنچے، کہا ضرورت ہے، آپ کا نام تو سخاوت میں بہت مشہور ہے. کہا کہ بیٹا آج تو میں نے کوئی چیز نہیں رکھا ہے، سب کچھ بانٹ دیا ہے، سب کچھ بانٹ دیا ہے. ہاں میرے کام کے لیے میرے پاس 2 غلام ہیں. آج تم آ گئے، میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا ایک غلام تم لے جاؤ، ایک غلام سے میں کام چلا لوں. تو انہوں نے وہ ایک غلام لے لیا. غلام بہت پیسے کا، کبھی بھی جا کے بیچ کے سکتے ہیں، بہت بڑا قیمتی چیز تھی وہ زمانے میں غلام، تو انہوں نے دے دی. اب دوسرے کے پاس گئے جو کہ ایک اندھے تھے لیکن سخاوت میں بہت نام تھا. بولے کہ ہم فلاں کے پاس گئے تھے، انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے 2 غلام کے، میں سب سخاوت کر دیا اور اس میں سے بھی ایک غلام دے دیا. اب تمہارے پاس کیا ہے، تم کیا دیتے ہو؟ کہا کہ اگر تم یہ نہ کہتے، کیسے لوگ تھے دیکھیے، کہا کہ اگر تم یہ بات نہ کہتے تو میرے پاس بھی آج 2 ہی غلام ہیں جو مجھے دونوں طرف کھندا پکڑ کے مسجد لے جاتے ہیں. میں اندھا ہوں اور کل کائنات یہی ہے، میں اس میں بھی سب کچھ صدقہ کر دیا، کوئی چیز 1 پیسہ ہی میرے پاس گھر میں نہیں ہے. اب یہ 2 غلام ہیں جو میری خدمت کے لیے ہیں اور خاص کر میں نماز کے لیے رکھ لیا تھا کہ مجھے پکڑ کے لے جائیں، اور تم یہ بات نہ کہہ کے پوچھتے تو میں تمہیں 1 غلام دے دیتا. لیکن اب تم نے کہہ دیا ہے کہ فلاں بہت سخی تھے لیکن انہوں نے 1 دیا، اب مجھے یہ گوارا نہیں ہوتا میں تم کو 1 دوں، جاؤ دونوں لے جاؤ، دونوں غلام لے جاؤ. میں نے کہا پھر آپ کیا کریں گے؟ کہا کہ اللہ دینے والا کوئی انتظام کر دے گا اگلی نماز تک. لیکن اب تو کیا ہے، میری سخاوت کو یہ گوارا نہیں کرتا کہ فلاں تو 1 دیں اور میں بھی 1 ہی دوں، یہ 2 نے لے جاؤ. نام نمود کا نہیں تھا، یہ سخاوت میں اپنے آپ کو ایسے ایسے نادر واقعات ہیں جو کہ مال اللہ نے سخیوں کے پاس دیا تھا، کنجوسوں کے پاس نہیں دیا تھا. یہ قیامت کی نشانی ہے کہ یہ چیز کنجوسوں کے پاس دے گا اور اس سے پورے معاشرے کو تکلیف، غریبوں کی غربت نہیں جائے گی. ہزاروں واقعات ہیں سخاوت پر، حیران رہ جائیں گے، ایسے بھی سخی تھے. تو یہ چیزیں کیا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کوئی بڑی تشریح نہیں چاہیے. اور اسی طرح اب یہ اور بڑھے گی، یہ سخاوت جو جا رہی ہے نا، یہ وہ نشانی نہیں جو آج ہے، اور زیادہ سنگین حیثیت اختیار کرے گی. غریبی اور زیادہ آگے بڑھے گی، لوگ ترسیں گے، مال ایک ہی جگہ جا کے جمع ہوگا، مالدار اپنی مالداری میں مگن ہوں گے، غریب اپنی پستی میں. یہ چیز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں.